الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر کلمہ حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ جل مجدہ ہمیں تا دم مرگ اس حق پر استقامت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند کلمات اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ یاد رکھیں کہ بے شک عربی کے اندر قل کا معنی یہی ہے کہ کہہ دو، کہہ دیجئے، لیکن موقع کی مناسبت سے اس قل کے متعدد معانی ہیں، متعدد الفاظ اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جیسے بات کی گئی ہے ایسا ہی مفہوم درکار ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے۔ قل، اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کر دیجئے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ دوستان محترم، یہ آیت مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی جب غلبہ حق کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کون سی تکلیف ہے جو اس دور میں اس جماعت حقہ کو نہیں پہنچائی گئی؟ اس امت مسلمہ کو کون کون سی مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑا؟ تو اس دور میں اللہ جل مجدہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، باطل پرستوں کو بتا دیجئے کہ حق آ گیا، اب باطل کو جانا ہوگا، کیونکہ باطل
مٹنے والا ہے، رہنے والا نہیں۔ تو ایسے دور کے اندر جب یہ اعلان ہوا تو عین ممکن ہے مذاق بھی اڑایا گیا ہو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مسلمان، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہنے والا، اللہ کا رسول کہنے والا، یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہے، ہمیں باطل کہہ رہا ہے، ہمارے سامنے معاذ اللہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ لیکن دوستان محترم، یہ کلمہ حق اللہ کی طرف سے تھا، یہ اعلان اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کا پورا ہونا بھی ضروری تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی تھی، تو آپ چھڑی کی نوک ان بتوں کو مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یعنی اللہ پاک نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ اس دور میں اعلان کروایا جس دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حق غالب آئے گا، اور پھر حق غالب آیا، اور پھر تمام انسانیت نے دیکھا، ان لوگوں نے بھی دیکھا جو شاید اس وقت اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، ان کے ذہن اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ حق غالب آ گیا۔ دوستان محترم، گزشتہ درس میں نے قرآنی فلسفہ انقلاب کی بات کی تھی، تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی قرآنی فلسفہ انقلاب کی ایک کڑی ہے۔ اس مشن کو لے کر چلنے والوں کے لیے ایک مژدہ جاں فضا ہے۔ جس دور میں بھی اس دعوت کو لے کر کوئی اٹھے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس سے ملتی جلتی دعوتیں بے شمار ہوں گی، لیکن اس دعوت کو جو لے کر اٹھے گا یہ خوشخبری اسی کے لیے ہے۔ گزشتہ درس جو ہوا قرآنی فلسفہ انقلاب کے حوالے سے، تو ایک بھائی نے سوال کیا وہ درس سننے کے بعد کہ آج کم و بیش 74 سال ہونے کو ہیں پاکستان کو قائم ہوئے، متعدد جماعتیں، چھوٹی بڑی احیائی جماعتیں، تحریکیں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والی موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکی؟ اور پھر انہوں نے مزید پوچھا کہ کم از کم ان بڑی بڑی جماعتوں کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی۔
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں ان بھائی کے سوال کو پیش نظر رکھوں اور اس عنوان پہ تھوڑی روشنی ڈالوں۔ اس کا تعلق بھی قرآنی فلسفہ انقلاب سے ہے۔ دوستان محترم، مسلمانوں کا کثیر تعداد میں ہو جانا، مسلمانوں کا کثیر تعداد میں ہو جانا ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ حق آ گیا۔ مسلمانوں کا کثیر تعداد میں ہونا کچھ اور معنی رکھتا ہے، حق کا آنا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ آج اس سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری گفتگو کا موضوع کچھ یوں ہوگا کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو اور اسلام کا فلسفہ وحدت۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو اسلام کے فلسفہ وحدت کی بنیاد پہ وہ جد و جہد شروع ہوئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا فلسفہ وحدت در حقیقت ہے کیا، کیونکہ اسی بنیاد پہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہوگی اور اسی فلسفے کے اندر اس بات کا جواب بھی موجود ہے کہ آج 74 سال گزر جانے کے باوجود مسلمانوں کی متعدد احیائی تحریکیں کیوں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو، اس کا عنوان ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، اور عنوان سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی دور میں امت مسلمہ تھی، کسی دور میں امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ امت مسلمہ نہیں رہی اور آج اس کی تشکیل نو ہو رہی ہے۔ تو یہ ہرگز جماعت سازی نہیں ہے۔ ہم یہ جد و جہد لے کر ضرور اٹھے ہیں، لیکن ہم نے کوئی جماعت قائم نہیں کی۔ ہم اسی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے فلسفہ وحدت کی روح سے جماعت سازی کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اسلام کا فلسفہ وحدت یہی تقاضا کرتا ہے کہ وحدت کو قائم رکھو، وحدت کو بہر صورت قائم رکھو۔ اس وحدت کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ تو آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کو قائم ہوئے کم و بیش 74 سال بیت گئے، بڑی بڑی جماعتیں اقامت دین کے نام پہ قائم ہوئیں، پھلی پھولی، اثاثے بنائے، افرادی قوت اکٹھی کی، اثر و رسوخ پیدا کیا، اور ایک جتھا بن کر آج معاشرے میں موجود ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، مالی وسائل بھی ہیں ان کے پاس، افرادی قوت بھی ہے۔ تو سائل نے پوچھا ہے کہ وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکی۔
میں جواباً یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کون سی جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے تھا؟ کیا جماعت اسلامی کو کامیاب ہونا چاہیے تھا؟ کیا تنظیم اسلامی کو کامیاب ہونا چاہیے تھا؟ یا تبلیغی جماعت کو، یا دعوت اسلامی کو، یا منہاج القرآن کو، یا تحریک لبیک کو، یا جماعت الدعوہ کو؟ آخر کون سی جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے تھا؟ سب جماعتیں تو کامیاب نہیں ہو سکتی، تو کون سی جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے تھا؟ بالفرض آپ یہ کہتے ہیں جی کہ جماعت اسلامی کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، دوسرا جمعیت علماء اسلام کا وفادار ہے، وہ کہے گا جی جمعیت علماء اسلام کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، کوئی کہے گا تبلیغی جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، حتیٰ کہ جتنی جماعتیں اتنی زبانیں۔ تو اگر آپ ایک جماعت کا نام لیتے ہیں کہ فلاں جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، تو پھر میرا سوال ہے کہ کیوں اس جماعت کو ہی، کیوں دوسری کو کیوں نہیں؟ اگر وہ جماعت اقامت دین کے لیے جد و جہد کر رہی تھی تو دوسری جماعت بھی تو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی تھی، تو اس کو ہی کیوں کامیاب ہونا چاہیے، دوسری کو کیوں نہیں؟ اور اگر دوسری والا کہتا ہے ہاں جی آپ نے ٹھیک کہا، ہماری جماعت کامیاب ہونی چاہیے تھی، تو بھائی آپ کی جماعت ہی کیوں، تیسری کیوں نہیں، چوتھی کیوں نہیں، پانچویں کیوں نہیں؟ تو بالآخر جہاں بات آ کے ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کامیاب تو آخر ایک جماعت ہی ہوگی نا۔ تو اگر بات اتنی ہی ہے کہ ایک جماعت نے ہی کامیاب ہونا ہے، تو پھر باقی جماعتیں اپنے وجود کا جواز کھو چکی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک جماعت کامیاب ہو جاتی ہے تو باقی جماعتیں اپنے وجود کا جواز کھو چکی ہیں، اور اگر وجود کا جواز کھو چکی ہیں تو پھر قیام کا جواز بھی کھو چکی ہیں۔ انہیں قائم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جب ان کے وجود کا کوئی جواز نہیں تو قیام کا کیا جواز ہے؟ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ایک ہی جماعت کامیاب ہوگی۔ اب اگلی بات کہ وہ جو جماعت کامیاب ہوئی ہے، کیا اس کی کامیابی اس کے وجود کا جواز بن گئی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس کے وجود کا جواز نہیں ہے۔ اس کی کامیابی ہے، دیگر جماعتوں کی شکست ہے، لیکن اس کا اگر یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم اقامت دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو دیگر جماعتوں کا بھی یہی تھا۔ اگر کوئی دوسری جماعت کامیاب ہو جاتی تو اس جماعت کا وجود کا جواز ختم ہو جاتا، تو یہ وجود کا کوئی جواز نہیں ہے کسی جماعت کے۔ امت مسلمہ جس کی تشکیل نو آج ہم کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد وجود ہے، اور وہ مقصد وجود ہم نے نہیں دیا، کسی مفکر نے نہیں دیا، کسی عالم نے نہیں دیا، کسی شیخ نے نہیں دیا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ مقصد وجود امت مسلمہ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے مقصد وجود کا جواز ہے، اور اگر اس کے وجود کا جواز ہے تو اس کے قیام کا جواز بھی ہے۔ وہ ایک ہی جماعت ہے، اس کے قیام کے جواز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے وجود کے جواز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے کامیاب ہو جانے کی صورت میں بھی کوئی اس کے وجود کے جواز کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے سوا جتنی جماعتیں ہیں ان کے وجود کے جواز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور جب وجود کا جواز چیلنج ہو گیا تو سمجھو ان کے قیام کا جواز چیلنج ہو گیا. دوستان محترم، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گو کہ ہر دور کے اندر دین کا تقاضا یہی ہے کہ وحدت اختیار کر کے رہو. لیکن آج وہ تقاضا بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے. آج بہت شدت کے ساتھ اس تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تقاضا ان تمام جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ جڑ کر پورا نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام جماعتوں کو چھوڑ کر پورا ہوگا. ان تمام جماعتوں سے علیحدگی اختیار کر کے ایک پرچم تلے آ جانے سے، لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے آ جانے سے، امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جانے سے وہ تقاضا پورا ہوگا. تو اتنی جماعتوں کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ ان کے وجود کا جواز کوئی نہیں ہے. اگر ایک کے وجود کو جائز تسلیم کیا جائے تو دوسرے کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. دوسرے کو جائز تسلیم کیا جائے تو تیسرے کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. اس طرح تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان جماعتوں میں سے کسی جماعت کے کامیاب نہ ہونے کا، تو اس کی بہت وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ان میں سے کسی جماعت کے ذمے یہ کام لگایا ہی نہیں گیا. کون سا کام؟ اقامت دین کا. اگر کسی جماعت کے ذمے یہ کام ہے تو آئے ثابت کرے، اور اگر ایک ثابت کرے گا تو دوسرا بھی ثابت کرے گا. پھر کیا کرو گے؟ دوسرا ثابت کرے گا تو تیسرا بھی کرے گا. پھر کیا کرو گے؟ کس کا ساتھ دو گے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہاں، کل حزب بما لدیہم فارغون، اپنے تئیں سب مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اور دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن کہنی پڑ رہی ہے کہ کامیاب ہو بھی نہیں سکیں گے. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی جماعت برسر اقتدار آ جائے. نہیں، برسر اقتدار تو دیگر سیکولر جماعتیں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ نہیں تو یہ صحیح. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے وجود کو جواز مل گیا، ہرگز نہیں. ان کے وجود کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہی جواز دوسری جماعت والا اپنے لیے کلیم کرے گا. تو ہر جماعت کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی مقصد کے لیے، اقامت دین کے لیے بے شمار جماعتوں کا قیام کوئی جواز نہیں رکھتا، نہ عقلاً نہ نقلاً کوئی جواز نہیں اس کا.
ہاں، ایک ہی جماعت کے پاس اس کام کا، اس ذمہ داری کا ہونا یہ جواز رکھتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے جواز رکھتا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ تمام لوگ، یہ تمام جماعتیں جن کا میں نے ذکر کیا یا جن کا ذکر نہیں کیا، اگر یہ تمام امت مسلمہ بن کر ایک پرچم کے تلے متحد ہو کر اقامت دین کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں تو تب تو ان کے وجود کو جواز مل جاتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا مقصد وجود یہی ہے۔ امت مسلمہ کے سوا کسی جماعت کو نہ تو کوئی مقصد اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بحیثیت مسلم ہم سب کو وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم تھا، ایک جماعت بن کے رہنے کا حکم تھا۔ وہ ایک جماعت بن کر ہی ہم اپنے مقصد وجود کو حاصل کر سکتے تھے۔ ایک جماعت نہیں رہے ہم، اب وہ مقصد وجود، ایک جماعت کہتی ہے کہ ہمارا بھی وہی مقصد وجود ہے، ہمارا بھی وہی نسب العین ہے، دوسری جماعت کہتی ہے ہمارا نسب العین بھی وہی ہے، تیسری کہتی ہے ہمارا بھی وہی ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کا مقصد وجود وہ نہیں ہے۔ اقامت دین صرف اور صرف ایک جماعت کا مقصد وجود تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ باقی جماعتیں تو ہم نے خود بنائی ہیں نا، کوئی کسی عالم نے بنائی، کسی مفکر نے بنائی، کسی مولوی صاحب نے بنائی، کسی شیخ صاحب نے بنائی، ہم لوگوں نے بنائی ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں، عام انسانوں نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ہی جماعت قائم فرمائی تھی، امت مسلمہ، تو اسی کو مقصد بھی اللہ جل مجدہ نے عطا کیا تھا، اقامت دین کا۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ امت مسلمہ نے اللہ کے دین کو غالب کیا، اور آج جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، میں نے عرض کیا کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے اندر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ اس دور میں اعلان کیا جس دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حق غالب آئے گا، لیکن حق غالب آیا، اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ جب یہ وعدہ کیا گیا تھا مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ چند درجن بھی نہ تھی، 100 بھی نہ تھی، بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن وعدہ کتنا بڑا ہوا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آج 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے،
لیکن مسلمان مغلوب ہے، حق غالب نہیں، باطل غالب ہے۔ ہر طرف باطل اور طاغوتی طاقتوں کا راج ہے۔ حق کی بات کرنے والے ہزار ہیں، حق پہ ڈٹ جانے والا کوئی نہیں۔ باتیں سب کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ باطل اور طاغوتی طاقتیں چھائی ہوئی ہیں، اور ہماری تعداد 1.5 پونے 2 ارب کے قریب ہے۔ وسائل کی کوئی کمی نہیں مسلمانوں کے پاس، افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں، لیکن مغلوب ہیں، محکوم ہیں، غلام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ بھائی نے پوچھا کہ پاکستان کو قائم ہوئے 74 سال ہو گئے، اتنی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی جماعت آج تک کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ تو دوستان محترم، یہ کوئی جماعت کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ کسی جماعت کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کا وعدہ تو ایک جماعت کے ساتھ تھا، اگر یہ سب ایک ہوتے، اللہ کا وعدہ انہی کے ساتھ تھا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پارٹی پارٹی ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، اللہ کا وعدہ ان کے لیے نہیں رہا۔ وعدہ آج بھی قائم ہے، آج بھی قرآن میں یہ وعدہ موجود ہے۔ آج بھی اگر یہ سب ایک ہو جائیں، اپنی پہچانیں ختم کر دیں، صرف اور صرف مسلم کے نام سے اپنی پہچان کروائیں، امت مسلمہ کے نام سے اپنی اجتماعی پہچان قائم کریں، ایک جماعت بن جائیں، وحدت اختیار کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آج پھر اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ ضرور ہوگا، اور ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 74 سالوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں، نہ جماعت اسلامی سے، نہ تبلیغی جماعت سے، نہ جمعیت علماء اسلام سے، نہ دعوت اسلامی سے، نہ منہاج القرآن سے، نہ تحریک لبیک سے، نہ جماعت الدعوہ سے، نہ سنی تحریک سے، کسی سے کوئی عداوت نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، اس کے بغیر اللہ کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ آج سراج الحق صاحب فرماتے ہیں 2 کروڑ لوگ ہمیں ووٹ دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، حضور وہ شاید جماعت اسلامی کی کامیابی تو ہو جائے، وہ امت مسلمہ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ جس نظام کے اندر ہیں وہ نظام چلنے نہیں دیتا، بڑے بڑوں کو چلنے نہیں دیتا۔ ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ آپ 2 کروڑ ووٹ مانگتے ہیں، آپ 2 کروڑ موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں تو 2 کروڑ بنتے ہیں یا نہیں؟ بنتے ہیں۔ آپ اکٹھے نہیں ہونا چاہتے، آپ چاہتے ہیں ہمارے جتھے میں 2 کروڑ آئیں۔ محترم، سب یہی چاہتے ہیں کہ 2 کروڑ ان کے ساتھ جائیں، سب یہی چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ نہ آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا، نہ ان کے ہاتھ کچھ آئے گا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ 2 کروڑ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اول تو
وہ باطل اور طاغوتی طاقتیں کسی کو آپ کی طرف نہیں آنے دیں گی، اور اگر آ بھی گئے تو کیا ہو جائے گا؟ اس جمہوری نظام کے اندر آ کر آپ کیا کر لیں گے؟ یہ نظام آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا، اور اگر آپ نے کچھ کر بھی لیا تو اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو جائے گا، امت مسلمہ کو نہیں، اللہ کے دین کو نہیں، ایک جماعت کو۔ اللہ کے دین کو فائدہ تب پہنچے گا جب تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے، ایک جماعت بنو گے، وحدت اختیار کرو گے، دنیا کہے گی آج اسلام غالب آ گیا۔ جماعت اسلامی کے غلبے کو، اسلام کا غلبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، جمعیت علماء اسلام کے غلبے کو اسلام کا غلبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی جماعت کے غلبے کو اسلام کا غلبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جب مسلمان مل کر غالب آئیں گے تو وہ غلبہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ بھائی نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ بھائی میں سب پہ الگ الگ تبصرہ نہیں کروں گا، میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی۔ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کا تفرقے میں مبتلا ہونا ہے، ان کا الگ الگ جماعتوں میں ہونا ہے، پارٹی بازی کا شکار ہیں یہ، اور ہم انہیں اکٹھا کرنے نکلے ہیں۔ اسی کو امت مسلمہ کی تشکیل نو کہتے ہیں۔ آج ہماری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ایک دن آئے گی، کیونکہ ہماری بات حق ہے۔ اب حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے، بے شک باطل کو مٹ جانا ہے۔ حق یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور یہ آواز ہم لگا رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ کوئی ہے تو بتا دو۔ سب اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی جماعتوں کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ آئے کوئی شخص اپنے وجود کا جواز پیش کرے، میں تسلیم کر لوں گا اور اپنی بات چھوڑ دوں گا۔ کسی کے پاس اپنے وجود کا کوئی جواز نہیں۔ سب اپنے طور پہ جد و جہد کر رہے ہیں اقامت دین کے نام پہ، اچھی بات ہے، اقامت دین کی ہی جد و جہد ہونی چاہیے، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جد و جہد کیسے کرو؟ دین کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کر یہ جد و جہد کرو، ورنہ ایسا انتشار ہوگا، ایسا فساد ہوگا کہ قیامت تک یاد رکھو گے۔ کوئی جماعت دوسری جماعت کی کامیابی کو برداشت نہیں کرے گی، کوئی جماعت دوسری جماعت کے اسلام کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہر جماعت اپنا اسلام لانا چاہتی ہے، تو آؤ اس اسلام کو لے کر آئیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، آؤ سب مل کر اس ایک ہی اسلام کو لے کر آئیں، جسے ہم بھی مانیں، تم بھی مانو، دنیا بھی مانے کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ تمہارا لایا ہوا اسلام کوئی نہ کوئی دم چھلا اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی بنیاد پہ اسے وہ خالص اسلام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، وحدت اختیار کر لیں۔ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟
کلمہ سب پڑھتے ہیں، نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یقین جانے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ان ہمارے بڑوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ عوام کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، لیکن لوگ کیا کریں، وہ وابستگیاں اختیار کر چکے ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ۔ لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم وہ ہے جس کی وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، کسی جماعت کے ساتھ نہیں۔ جماعت بھی کون سی؟ جو ہم جیسے انسانوں نے بنائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کا وفادار ہونا چاہیے۔ جب سب لوگ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی جماعت کے وفادار ہو جائیں گے، دین غالب آ جائے گا۔ ورنہ اسی طرح ہم ٹکڑے ٹکڑے رہیں گے، اسی طرح ہم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے، محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کریں گے۔ اور اب دوستان محترم ایک آخری نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ آج تک یہ جماعتیں کامیاب کیوں نہیں ہو سکیں، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جماعتیں کامیاب ہو بھی نہیں سکیں گی۔ کیوں میں نے کہہ دیا اور کیوں کامیاب نہیں ہو سکیں؟ یاد رکھیں، اللہ کے دین کا غلبہ کس کے ہاتھوں ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں۔ آپ نے اور آپ کی جماعت نے، صحابہ کرام نے جو جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں دین غالب آ گیا۔ آج کیا صورتحال ہو چکی ہے؟ ہر طرف جاہلیت ہے۔ ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب خلافت نہ تھی تو جاہلیت تھی، خلافت نہ تھی تو جاہلیت تھی، آج خلافت نہیں ہے تو جاہلیت ہی ہوگی۔ آج جاہلیت ہے۔ جاہلیت اس کو نہیں کہتے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، وہ جہالت ہوتی ہے، وہ جہالت ہوتی ہے۔ جاہلیت یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو اسلام ہی نہ سمجھنا، اپنی من پسند تعبیرات اسلام کے لیے گھڑ لینا، اپنے خواہش نفس کو دین قرار دے دینا، مختلف جتھوں میں تقسیم ہو جانا، تفرقے کا شکار ہو جانا، یہ جاہلیت ہے۔ تو آج جاہلیت ہے، پھر سے خلافت کے قیام کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی مفتی، کوئی لیڈر، کوئی مذہبی پیشوا، کوئی سیاسی رہنما وہ کام کر گزرے جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، تو پھر اللہ کے رسول اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر اللہ کے رسول اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام امت کے ذمہ ہے، یہ کام امت کے ذمہ ہے۔ امت یہ کام کرے گی تو ہوگا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھ کر یہ جد و جہد کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ اگر محض اقتدار کا حصول پانے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر گئے، تو ایسی بات نہیں۔ اقتدار تو بہت لوگ حاصل کر رہے ہیں،
اگر آپ کو حاصل ہو گیا تو اس کا معنی یہ کہاں سے نکل آیا کہ اللہ کا دین غالب آ گیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ میری بات لکھ لیں، کوئی جماعت، کوئی شخص اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اقامت دین کا کام پوری امت کو مل کے کرنا ہے، امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ آج وہ جماعتیں ہیں جن کا کام یہ نہیں ہے، امت مسلمہ نہیں ہے جس کا کام یہ ہے۔ تو ہماری جد و جہد امت مسلمہ کی تشکیل نو یہی ہے کہ آؤ سب مل کر وہ کام کریں جو امت کے ذمے ہے۔ ہم سب امت ہیں، آؤ جماعتوں سے نکل کر امت بن جائیں، امت مسلمہ بن جائیں۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ آج اگر کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو پائی اور آئندہ بھی نہیں ہو سکے گی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ امت نہیں ہے، وہ امت مسلمہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ جب تک ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے ہم امت مسلمہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کر رہے ہیں، ورنہ محض امت مسلمہ کہلوانا ہوتا تو ہم امت مسلمہ کے نام سے جماعت کھڑی کر دیتے۔ نہیں، ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کر رہے ہیں۔ آپ سب کو یہاں آنا ہے اور ہم سب کو لائیں گے یہاں پہ، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس کے بغیر ہم متعدد فرقوں اور جماعتوں میں تو تقسیم رہیں گے، امت نہیں بن سکیں گے۔ اور ذمہ داری امت کی ہے، اقامت دین کی ذمہ داری امت کی ہے، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کے بعد یہ کام امت کے ذمہ لگایا گیا ہے، کسی شخص کے ذمہ نہیں، کسی اور جماعت کے ذمہ نہیں۔ تو جب بھی کسی جماعت کی طرف سے ایسا کوئی دعویٰ آئے تو یاد رکھیے گا وہ دعویٰ حق پر مبنی نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ حق پر مبنی صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا کہ اس پلیٹ فارم پر تمام مسلمان اکٹھے ہوں، تمام مسلمان وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، اپنی اپنی پہچانیں ختم کر کے بحیثیت مسلم اپنی پہچان کرواتے ہوں، امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، تب یہ کام ہوگا۔ اس جماعت کے ہاتھوں جو کام ہوگا وہ ہوگا اقامت دین کا کام۔ تو دوستان محترم، ہم وہ دعویٰ اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم نے حق بیان کر دیا ہے، اب باطل ٹھہر نہیں سکتا، اور ہم باطل کس کو سمجھتے ہیں؟ محض کفار کو یا طاغوتی طاقتوں کو ہم باطل نہیں سمجھتے، ہم ہر اس نظریے کو باطل سمجھتے ہیں، ہر اس فکر کو باطل سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کی وحدت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہذا اب حق آ گیا ہے، اب صرف اور صرف ایک آپشن ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ وحدت اختیار کر لیں، ورنہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور حق پر نہیں ہیں تو یاد رکھو حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے، باطل کا کام ہے مٹ جانا۔ تو اب باطل مٹ کر رہے گا، یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی مٹ کر رہے گی، اب وحدت ہوگی،
سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔